دوسرا ایک اور مدنی پھول ملا اس واقعے سے کہ حضرت بلال کی وجہ سے سورج رکا نہیں ہے, سورج پھر بھی نکلا ہے. وہ کوالی تو جڑی ہے نا بزرگاں لی جالی نکلی, حضرت بلال بھی سوئے رہ گئے. نماز قضا ہونے کی صورت میں اگلی نماز سے پہلے پڑھنی ہوگی کیا فرض پڑھنے کافی ہیں؟ جی فرض پڑھنے کافی ہوں گے, اور کوشش کریں اگلی نماز سے پہلے ہی پڑھیں تاکہ ترتیب نمازوں کی قائم رہے. پھر زندگی موت کا بھی نہیں پتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے, اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. یہ حدیث جو ہے نا بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, لیکن مسلم میں یہ کافی لمبی حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رات کو مشورہ کیا. صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ رات کو آرام کر کے صبح اٹھ کے فجر پڑھیں گے. نبی علیہ السلام کو پتا تھا سفر ہے, آنکھ نہیں کھلے گی. بہرحال آپ نے صحابہ کا مشورہ مانا. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مشرق کی طرف کھڑے ہو جائیں, اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کا رخ کر لیں, اور جیسے ہی صبح صادق شروع ہو تو ہمیں جگا دیں. اللہ کا کرنا ہوا وہ بھی سو گئے. اور جب سورج بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. پھر باقی صحابہ اٹھے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تو یہاں سے نکلو نا, یہاں پہ تو شیطان کا غلبہ ہوا ہے. پھر آگے جا کے آپ نے اذان کہلوائی, پھر نماز پڑھائی, اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے, جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ جاگے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے, اس کے لیے وہ نماز کا وقت ہے. اچھا سورج بلند ہے اور نبی علیہ السلام نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھائی ہے, لیکن اس کو کوئی روٹین نہیں بنا سکتا کہ میں روزانہ ہی مطلب اس ٹائم اٹھ کے نماز پڑھوں گا, ہے نا. یہ جو ہے نا کام غلط ہو جاتا ہے نا, پھر لوگ اور طرف چل پڑتے ہیں. یہ مجبوراً والا معاملہ ہے. ایک بندہ روزانہ رات کو 2-2:30 بجے سوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, تو جلدی سونا. یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا ایک اور مدنی پھول ملا اس واقعے سے کہ حضرت بلال کی وجہ سے سورج رکا نہیں ہے, سورج پھر بھی نکل آیا. وہ کوالی تو جڑی ہے نا بزرگاں لی جالی نکلی. ہاں بالکل, حضرت بلال بھی سوئے رہ گئے. ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ یقین تو موت سے پہلے نہیں آ سکتا, سیدھی سی بات ہے. وہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جو سورۃ الحجر کے اینڈ پہ ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین تک پہنچو. یقین تو ظاہر ہے فزیکلی دیکھنے سے ہی چیزوں کا آتا ہے نا, اس سے پہلے ایمان بالغیب ہے. ٹھیک ہے, اور وہ الحمدللہ ہمارا ہے. آپ اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ دور آگ جل رہی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ آگ ہے, اور آج کل تو آرٹیفیشل بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کلر اس طریقے سے وہ دھواں بھی نکلتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کوئلے کو ہاتھ لگا دے اور اس کا ہاتھ جل جائے تو پھر اسے یقین آ جاتا ہے. ہاں یہ یقین ہے جی. اس سے پہلے دھواں اٹھتے ہوئے جو دیکھ رہے ہیں یہ ایمان ہے.